میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ ابھی ایک ہفتہ پہلے میں نے ایک ویلاگ کیا تھا سندھو دریا کی ڈیلٹا کے بارے میں، اور اس میں اور بہت ساری باتوں کے علاوہ یہ بھی ہوا تھا کہ یہ جو اس کا نام بدلنے کی ضرورت کیوں آ رہی ہے ہمیں، کہ ہم اس کو پنجاب دریا کہیں یا کچھ اس قسم کی حماقت کریں، جبکہ یہ تو ایک تاریخی نام ہے سندھو، یہ آج کا تو نہیں ہے، یہ تو 4500-5000 سال پرانا ہمارے جو پرکھے تھے انہوں نے اس کو دیا اپنی نظموں میں، اس کے اوپر ابھی بات کرتے ہیں۔ لیکن وہ جب وہ ویلاگ چلا تو اس کے اوپر کچھ کمنٹری آئی، اس میں ایک صاحب نے مجھے دوش دیا کہ میں محب وطن نہیں ہوں، مجھے پاکستان سے محبت نہیں ہے، تو اس کا جواب تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں کو بڑا محب وطن پیٹریوٹک پاکستانی ہوں۔ وہ اس لیے کہ میں دیکھ چکا ہوں نا کہ یہ جو سارے الاپتے رہتے ہیں کہ جی ہم محب وطن ہیں، ہم نے قربانی دی، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ خدمت کی، ہم نے وہ خدمت کی، تو انہوں نے کیا ہے پچھے 77-78 سالوں میں اس دیش کے ساتھ، تو پھر میں کہنا یار میں ٹھیک ہی ہاں، میں نہ ہی ہوا محب وطن تے چنگا ہے، گھٹ تو گھٹ نقصان تے نہیں نہ دے رہا میں دیس نو، محب وطن ہو کے تو صرف نقصان ہی دینے کا کام اٹھایا ہوا ہے نا لوگوں نے۔ اس میں ایک کمنٹ اور بھی ہے، اور وہ لگتا ہے کہ کوئی کم عمر نوجوان ہے، پڑھا وڑا اس نے بیچارے نے کچھ نہیں ہے، لا علم ہے، تو اس نے لکھا کہ جی یہ کیا بات ہے کہ یہ اس کا نام یہ ہے سندھو ہے، یہ تو وہاں سے نکل کے آتا ہے، وہ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہوں گے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ سندھو دریا کی تھوڑی سی ہسٹری اور جغرافی کے اوپر بات کر لی جائے۔ کبھی کسی نے ایک الاپ دیا کہ سندھو جو ہے نا وہ برہم پتر اور گنگا کی طرح منسروور ایک جھیل ہے تبت کے اندر، وہاں سے نکلتا ہے، تو وہ ہمارے یہاں کے جو بیچارے ان پڑھ سفر نامہ نگار ہیں، ان پڑھ ہیں بیچارے، شکر ہے اب سفر نامے لکھنے انہیں بند کرتے ہیں، تو وہ اس نے بھی وہی الاپ دیا کہ جی منسروور سے نکلتا ہے۔ سندھو منسروور سے نہیں نکلتا، سندھو نکلتا ہے کیلاس پہاڑ سے، اور کیلاس جو ہے وہ آپ کا جو یہ ہے منسروور جھیل ہے، اس کے شمال میں نارتھ کی طرف ہے، شیو مہاراج کی اماجگاہ ہے، تو وہ سناتن دھرمی لوگ جو ہیں ان کے لیے وہ مقدس پہاڑ ہے، یہ وہاں اس کے قریب سے نکلتا ہے، اور یہ کوئی ایک ندی نہیں ہے شروع سے ہی، یہ کئی ساری ندیاں آ کے ایک جگہ ملتی ہیں۔ وہاں جو تبت کے لوگ تھے، جو کبھی انہوں نے دیکھا ہوگا، اور پتہ نہیں کب دیکھا ہوگا، ہو سکتا ہے 1000 سال پہلے، 500 سال پہلے، تو انہوں نے اس کا نام رکھا سنگی کا باب، یعنی شیر کا منہ، وہ جو ملنے کی جگہ ہے۔ منسروور کی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس کا نام سنگی کا باب ہے، وہاں کوئی شیر کا منہ نہیں ہے۔ ویسے بتاتا چلوں کہ اس علاقے سے 3 ندیاں جو بڑی اور نکلتی ہیں نا، ان میں برہم پتر، گنگا اور کرنالی ہے، اور سندھو، وہ باقی تینوں تو ادھر کو چلی جاتی ہیں انڈیا کے اندر، یہ اپنا سندھو جو ہے وہ اب موجودہ جو ہمارا پاکستان ہے اس کے اندر آتا ہے۔ اب وہ کہاں تک اس دریا کو سنگی کا باب کہتے تھے ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ میں نے جب بھی یہ پرانے لوگوں سے پوچھا، آج سے کوئی 40 سال پہلے بھی جب میں نے پرانے لوگوں سے پوچھا کہ جی یہ دریا کا، وہ سندھ ہی کہتے ہیں اسے، وہاں پہ سندھ ہی کہتے ہیں، کیونکہ اب عام ہو گیا نا سندھ نام دریا کا۔ بلتستان کے اندر کی میں بات کر رہا ہوں، اور جن کی زبان جو ہے وہ تبتن سے ڈرائیو ہوئی زبان ہے، بہرحال وہاں پہ بھی سندھ ہے۔ اچھا، اب آپ اگر پیچھے چلے جائیں وقت کے اندر، 4500-5000 سال پہلے ویدائیں لکھی گئیں، تو ویدوں میں جو 75ویں پوئم ہے، 75ویں ہم جو ہے وہ اس سندھو کے بارے میں ہے، اور اگر آپ پڑھیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ کتنی خوبصورت شاعری ہے۔ میں تو سنسکرت نہیں جانتا، میں نے تو انگریزی میں پڑھی ہے، وہ ٹرانسلیشن میں بھی اس میں سے کچھ نہیں نکلا، مائنس نہیں ہو سکا، وہ اتنی جاندار ہم ہے سندھو کے بارے میں کہ اس میں کیا خوبصورت امیجری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سندھو
ایسے ہے جیسے دودھ سے بھری ہوئی گائے اور اس کی طرف اس کے بچھڑے بھاگ بھاگ کے آتے ہیں، اور پھر وہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ بچھڑے کون ہیں۔ وہ بچھڑے کرمو ہے، کرم ندی ہے، وہ اسیکنی ہے چناب، وہ پروشنی راوی، وہ وپاسا بیاس، وہ ستودری اپنا ستلج، اور وہ وتاستا وہ جیلم، وہ یہ ندیاں، اور پھر 2-3 اور ندیوں کے نام بھی ہیں جن کو اب ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے، وہ بدل گئے، صدیاں گزر گئیں بہت، تو وہ بدل گئے ہیں، لیکن وہ ساری ندیاں وہ ہیں، وہ جو کہ کہتا ہے کہ 7 ندیاں بھاگ بھاگ کے سندھو دریا میں گرتی ہیں، اور سندھو تو ایسے ہے جیسے کہ ایک چنگھاڑتا ہوا سانڈ ہو جو کہ اپنی گھاٹی میں سے گزرتا جا رہا ہے۔ پھر یہ بھی کہتا ہے کہ یہ ایک سورما ہے، ایک بادشاہ ہے جو اپنی فوجیں لے کے چل رہا ہے۔ مطلب یہ اس قسم کی شاعری ہے، رونگٹے کھڑے نہیں ہوں گے تو اور کی ہوئے گا۔ اور پھر آگے کہتا ہے unrestrained like to a dappled mare beautiful fair to see، کہتا ہے کہ نہ تھمنے والا، نہ جس کو آپ لگام ہی نہیں ڈال سکتے، وہ گھوڑی جو دھبے دار ہے، جس کے براؤن اور کالے دھبے ہیں اس کے جسم پہ، اس گھوڑی کی طرح خوبصورت دیکھنے میں۔ کیا بات ہے! تو یہ سندھو ویداؤں میں اس کا نام سندھو ہے، اور میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ سنسکرت میں سندھو کا مطلب ہے بڑا دریا یا ساگر، سمندر۔ تو یہ بڑا دریا تھا، یہ جو پرانے لوگ تھے انہوں نے اتنا بڑا دریا دیکھا تو انہوں نے اس کا نام سندھو رکھا۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جین فیئرلی کی جو کتاب ہے دا لائن ریور، ویسے اپنے رضا علی عابدی صاحب کی بھی ہے شیر دریا، بڑی خوبصورت کتاب ہے، وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو جین فیئرلی کہتی ہے کہ جب یہ یہاں پہاڑوں سے نکل کے تربیلے کے آس پاس کہیں پہنچتا ہے تو اس کا نام اباسین ہو جاتا ہے، یعنی دریاؤں کا باپ۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس سے پہلے کہ میرے پٹھان یار لوگ ناراض ہو جائیں کہ تم نے ہمارا نام کیوں وہ کر دیا، یہ اپنے خوشحال خان خٹک تھے، اور اگر آپ نے ان کی شاعری پڑھی ہے، پٹھانوں نے تو پڑھی ہوگی، پشتوں میں تو وہ میں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ کو دل کو گرمانے والی شاعری ہے خوشحال خان صاحب کی، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پٹھان ہو تو آپ کا دل گرمایا جائے گا، وہ کوئی بھی پڑھے تو مطلب وہ بھی رونگٹے کھڑے کرنے والی شاعری ہے۔ تو وہ ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب آپ اٹک کے پتن پر سندھ کو انہوں نے سندھ کا لفظ استعمال کیا کہ جب آپ سندھ دریا کو پار کرتے ہیں تو آپ تھر تھراتے ہوئے خوف سے کانپتے ہیں، کیونکہ یہ جو سندھ ہے نا یہ خراج لے لیتا ہے، اور وہ غریب ہو یا بادشاہ ہو یا وزیر ہو وہ یہ نہیں دیکھتا، وہ اس نے جو لینا ہے وہ لے لیتا ہے۔ تو سندھ خوشحال خان خٹک صاحب نے بھی استعمال کیا ہے لفظ، تو یہ سندھی تھا۔ اب یہ نام کی بات میں نے ابھی کہی کہ ویدوں میں اس کو سندھو کا نام دیا ہے، اور کیوں کہ بڑا دریا تھا، سمندر بھی ہو سکتا ہے اور دریا بھی بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ تو پھر یہ انڈس کیسے بن گیا؟ تو انڈس وہ یوں بن گیا جی کہ دیکھیے یہ جو سنسکرت ہے اپنی، یہ میں کہتا ہوں کہ یہ میں نہیں کہتا، یہ جو انگریز لنگوسٹس ہیں یہ وہ کہتے ہیں کہ سنسکرت جو ہے یہ مدر لوڈ ہے، یہ وہ جڑ ہے جس سے ساری انڈو یورپین بولیاں نکلی ہیں۔ جب سنسکرت کا لفظ فارسی میں جاتا ہے سین سے شروع ہونے والا، تو فارسیوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سین ہٹا کے وہاں ہے لگا دیتے ہیں، یعنی سندھو جو دریا تھا وہ جب فارسیوں نے اس کو نام استعمال کرنا شروع کیا بہت سال پہلے، اور تو وہ انہوں نے اس کو ہندو دریا کا کہہ دیا، اور یہ بات تب ہوئی ہے جب داریوش اول نے، اور اس سے پہلے کوروش اعظم نے، سائرس دی گریٹ نے اپنا جب اثر بڑھانا شروع کیا اور اس نے ادھر یہ جو موجودہ پاکستان ہے اس کے اوپر قبضہ کیا،
تو انہوں نے یہ دریا دیکھا تو وہ جو طریقہ تھا سندھو سے انہوں نے اس کو ہندو کہنا شروع کر دیا، اور جہاں وہ دریا بہتا تھا تو وہ ہندوستان تھا۔ اس کے بعد جو بادشاہ آیا تخت کے اوپر، ہخامنشی سلطنت تھی یہ، کوروش اعظم یا سائرس دی گریٹ کے بعد جو بادشاہ آیا وہ تھا داریوش اول، ڈیریس دی گریٹ جس کو کہتے ہیں۔ اور یہ وہ ڈیریس نہیں ہے جو الیگزینڈر کے خلاف لڑا، وہ ڈیریس تو ایویں کھسی سیگا، وہ لڑا نہیں، وہ بھاگ جایا کرتا تھا۔ یہ ڈیریس دی گریٹ تھا، داریوش اول جو تھا۔ تو ڈیریس نے یہ کیا کہ اس نے اپنا اثر ذرا مضبوط تکڑا کیا، اور اس کو ضرورت تھی کہ وہ جغرافیے کو جانے، تو اس نے ایک یونانی جہاز ران کو کمیشن کیا کہ تو جا کے یہ جو ہے نا اپنا ہندو دریا، اس کا ذرا ہمیں سروے کر کے نقشہ بنا کے دے۔ جاتے جاتے ایک اور بات بتا دوں، کہیں آپ کہیں کہ جی ایک لفظ کیسے بدل لیا، جتنے بھی لفظ سین سے شروع ہوتے تھے سنسکرت کے، وہ جب فارسی میں جاتے ہیں تو ہے ہو جاتے ہیں۔ دوسری مثال جو میں دیا کرتا ہوں عام طور پہ وہ سبت یعنی سات کی ہے، جو فارسی میں ہفت ہو جاتا ہے، تو سندھو ہندو بن گیا۔ بہرحال وہ اسکائلیکس کی ہم بات کر رہے تھے، تو اسکائلیکس کو اس نے بھیجا۔ یہ سال ہے کوئی، کیونکہ داریوش اول 520 یا 519 میں قبل مسیح میں تخت پہ بیٹھا، تو یہ اسی سال، اس کے ایک آدھ سال بعد ہی اسکائلیکس کو بھیجا گیا یہاں پہ۔ اسکائلیکس اپنا پشاور کے نزدیک سے اس نے اپنی بیڑیاں جو تھیں وہ ڈالیں کابل ندی کے اندر۔ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ بیڑیاں کس قسم کی تھیں، اس کے ساتھ کتنے بندے تھے، اس نے کیا رپورٹ لکھی۔ ظاہر ہے اس نے بہت لمبی چوڑی ایک رپورٹ لکھی ہوگی کہ یہ اپنا آپ اس پہ کشتیاں کس قسم کی چلا سکتے ہیں، کیا اس سے مال برداری ہو سکتی ہے۔ ٹرینیں نہیں ہوا کرتی تھیں اس زمانے میں، تو دریاؤں کے رستے ہی جو تھا تجارت ہوا کرتی تھی عام طور پہ۔ اور پھر اس نے کیا کچھ لکھ کے دیا ہوگا، کیونکہ اس کی رپورٹ گم گئی وقت گزرنے کے ساتھ، تو پھر مجھے کیسے پتہ چلا ہے کہ اس نے لکھی ہے۔ وہ 518-19 میں اس نے رپورٹ لکھ کے دی، میں اج بیٹھا ہے گل کر رہے ہیں۔ وہ بھائی وہ انج سی کہ ایک اس تو بعد ایک بندہ آیا سی، وہ دا نام سی ہیروڈٹس، وہ بھی یونانی تھا۔ ہیروڈٹس نے وہ کہیں 485 قبل مسیح کے لگ بھگ پیدا ہوا تھا ایسے ہی، اور پھر اس نے کوئی 20-25 سال کی عمر میں اس نے بڑے سفر کیے، انڈیا نہیں آیا تھا، اس نے وہاں اس طرف ترکی میں، یورپ میں اور سینٹرل ایشیا میں، یعنی جو بلیک سی ہے اس کے شمال میں اس نے سفر کیے، مصر بھی گیا، اور پھر اس نے ایک اپنی ہسٹریز لکھی، 9 جلدوں پر مشتمل ہے۔ تو وہ اس کتاب میں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جی اسکائلیکس کو داریوش اول نے یہ کام دیا تھا، اور اسکائلیکس نے ہمیں بتایا کہ انڈس ہے کیسا۔ تو پہلی بار جو لفظ انڈس استعمال ہوا ہے وہ ہوا ہے اسکائلیکس کی رپورٹ کے اندر 518-19 قبل مسیح کے اندر، یعنی آج سے 2500 سال پہلے دریا کا نام انڈس تھا، اور اس سے بھی 2500 سال پہلے دریا کو ہمارے جو پرکھے تھے سندھو کہا کرتے تھے۔ تو پھر یہ انڈس بنا کیسے لیا یونانیوں نے؟ وہ انڈس انہوں نے ایسے بنا لیا، جو یونانی میں یوسیج کا طریقہ ہے نا، اس میں یہ ہے کہ جو لفظ ایچ سے شروع ہوتا ہے نا اس کی ایچ ڈراپ ہو جاتی ہے، تو ہندو جو دریا تھا وہ اندو بنا، اور یونانی استعمال میں یہ ہوتا ہے کہ جو پراپر ناؤنز ہیں وہ عام طور پہ ایس اینڈنگ ہوتی ہے، تو اسی طرح اندو جو تھا وہ انڈس ہو گیا، ایس لگ گیا اس کے آگے۔ تو اسکائلیکس نے پہلی بار 518-19 قبل مسیح کے اندر اس نے کہا کہ انڈس جہاں بہتا ہے وہ انڈیا ہے۔ یہ لفظ انڈیا تب ایجاد کیا اسکائلیکس نے۔ ہمیں اس سے پہلے اگر کوئی یونانی یہاں پہ آیا تھا اور اس نے یہ نام استعمال کیے اپنی گریک استعمال میں، اور گریکس کی بڑی عام عادت تھی، وہ نام بگاڑ دیا کرتے تھے۔ وتاستا کو ہائیڈاسپیز کہہ دیا،
تو اس طرح سے وہ ناموں کو آگے پیچھے الٹا سیدھا کر دیتے تھے. جیسے پشکلاوتی کو انہوں نے پیوکلاوٹس لکھ دیا، سوات کو سواستوس کر دیا. تو وہ اس طرح کے کام کرنے کے بڑے ماہر تھے. تو انہوں نے اسی طرح سے سندھو کا نام، جو کہ فارسی لوگ ہندو کہتے تھے، اس کو انڈو یا انڈس بنا کے پھر انڈیا اس کا دیس کا نام رکھ دیا. اب وہ جو نوجوان یہ پوچھے گا کہ جی تو پھر وہ نام سنگھی کا باب کیسے گم ہو گیا؟ بھائی ہوتا یہ ہے کہ ایک ثقافت، ایک کلچر، ایک ریتل تکڑا ہوتا ہے، ایک ذرا کمزور ہوتا ہے اور ریسٹرکٹڈ ہوتا ہے، کسی ایک علاقے میں ریسٹرکٹ ہو کے رہ جاتا ہے. تو سنگھی کا باب ریسٹرکٹڈ تھا وہاں دور دراز کے پہاڑوں کے اندر، تو وہ نام تو ادھر ہی رہ گیا. جب ندی آگے چلی تو کچھ علاقے میں کوہستان میں اور پھر نیچے تربیلا کے آس پاس تک اس کو اباسین بھی کہا. لیکن جیسا میں نے کہا، خوشحال خان خٹک جو تھے، بڑے آدمی تھے، انہوں نے اس کو سندھو ہی کہا ہے. انہوں نے اباسین کا لفظ نہیں اپنی شاعری میں. اگر اور کسی جگہ کیا ہو تو مجھے نہیں پتا، میں تو تھوڑی سی ٹرانسلیشن میں ہی پڑھی ہے ان کی شاعری. ویسے کمال آدمی تھے وہ، بڑا زور تھا ان کی شاعری میں. تو اب یہ جو ہم لگے ہوئے ہیں الٹے سیدھے کاموں میں کہ ہم نے سندھو دریا کا نام بدل کے پنجاب دریا یا کچھ ایسا کر دینا ہے، یہ ایک کم عقلی کی بات ہے. یہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی دریا کا نام بدلنے کی ضرورت ہے. وہ ایک اورنج رنگ کا گوف ہے وہاں پہ امریکہ میں آج کل، اور وہ اس نے گلف آف میکسیکو کا نام بدل کے گلف آف امریکہ کر دیا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ گلف آف امریکہ بن جائے گی؟ پوری دنیا ابھی بھی اسے گلف آف میکسیکو کہہ رہی ہے، اور جب یہ مر جائے گا 4 سال بعد، یہ باندر اورنج رنگ کا، تو پھر یہ دوبارہ سے وہ گلف آف میکسیکو ہی رہے گا. یہ جغرافیے کو آپ اس طرح سے یا تاریخ کو آپ اس طرح سے بدل نہیں سکتے. تو یہ تھوڑا سا کچھ کرنے کی ضرورت تھی سندھو کے بارے میں. تو سندھو زندہ باد، کیونکہ اسی نے اس دھرتی کو زندگی دی، اسی کے اوپر ہم پل رہے ہیں، اسی کے اوپر موئنجو دڑو جیسے بڑے بڑے شہر پلے تھے. تو ہمیں مان کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ حماقت میں نام بدلنے کی.